حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکل تھیں، اور اشکل انہی آنکھوں کو کہتے ہیں جن کے سفید جگہ پر سرخ رنگ کے ڈورے ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت اذا نظرت الیہ، میں جب بھی کبھی حضور کو دیکھتا، قلت اکحل العینین، تو میں کہتا حضور ابھی سرما لگا کے آئے ہیں، ولیس باکحل، حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا، سرمگی آنکھیں تھیں حضور علیہ السلام کی۔ ویسے حضور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے لیکن وہ سوتے ہوئے، اسمد سرمے کی تین تین سلائیاں حضور دونوں آنکھوں میں ڈالتے تھے، اور وہ رات سوتے ہوئے ڈالتے تھے، اور سحری کے وقت اٹھ کے اتنا روتے تھے کہ وہ سارا سرما آنکھوں سے بہہ جاتا تھا۔ یاد خدا میں اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے بارے میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ابہر العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں دریا تھیں، جس طرح دریا بہتا ہے تو حضور کی آنکھیں بہتی تھیں، اور کثرت کے ساتھ حضور رونے والے تھے یاد الہی میں اور امت کے غم میں۔ تو حضور کی آنکھیں ابہر بھی تھیں، حضور کی آنکھیں اشکل بھی تھیں، حضور کی آنکھیں ادعج بھی تھیں، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی جو پلکیں تھیں اس کے بارے میں احدب کے لفظ بھی استعمال ہوئے، اور اکحل کا لفظ بھی حضور کی آنکھوں کے لیے استعمال ہوا کہ حضور کی آنکھیں سرمگی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان الصبیان یصبحن رمسا شاسا ویصبح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کہیلا، بچے جب سوتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر میل ہوتا ہے جس کو مائیں عموماً صاف کرتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کر اٹھتے تھے تو حضور کے بالوں کو تیل لگا ہوا ہوتا تھا اور حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو جمال دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں جب میں حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھ دیا، اور حضور کی اس وقت آنکھیں بند تھیں، فوضعت یدی علی صدرہ، تو میں آئی تو حضور کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ خوشبخت خاتون ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں رکھ کر کے وہ سعادتیں سمیٹی کہ آج کائنات کی ساری دائیوں کی امام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ عجب تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، یہ اعزاز ملا۔ تو وہ کہتی جب میں حضور کو لینے آئی تو حضور استراحت فرما رہے تھے اور سبز رنگ کا کپڑا تھا حضور پر، تو میں آ کے حضور کے مبارک سینے پہ ہاتھ رکھا تو فتبسم ضاحکا، تو میرا ہاتھ آیا تو حضور کے لبوں پہ تبسم پھیل گیا۔ وفتح عینیہ، اور میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے آنکھیں کھولیں، ینظر الیہ، اور مجھے دیکھنے لگے، فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء، اور حضور کی آنکھوں سے روشنی نکلی جو آسمان تک چلی گئی۔ یہ حضور کی آنکھیں ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان انور ہیں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید بن عمیر، یہ تینوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حدثنی بأعجب ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تینوں نے جا کے ام المومنین سے کہا کہ ہمیں حضور کی کوئی عجیب بات سناؤ۔ صحابہ کے پاس تابعین جاتے تھے، اور وہ صحابہ جو حضور کے قریب رہے ہوں ان کے پاس دیگر صحابہ جایا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے حضور کی کوئی بات سناؤ۔ تو یہ تین لوگ حضرت عبداللہ بن عمر،
حضرت عبید بن عمیر اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ام المومنین کے پاس گئے اور کہا حضور کی کوئی عجیب بات سناؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا حضور کا ہر معاملہ عجیب تھا، اور پھر فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام میرے ہاں تشریف فرما تھے اور میری باری کا دن تھا، تو حضور نے فرمایا اتاذنین لی فی عبادت ربی، عائشہ مجھے رب کی عبادت کے لیے تو اجازت نہیں دیتی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کون ہوں، آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، ثم بقا، پھر حضور روئے، حتی رأیت دموعہ بلت حجزتہ، حضور اتنا روئے کہ حضور کا دامن بھیگ گیا۔ اللہ اکبر، ثم بقا، پھر حضور روئے، حتی رأیت دموعہ قد بلت الارض، اور میں نے دیکھا کہ حضور کی چشمان انور سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے داڑھی مبارک تو تر ہوئی، حضور کا دامن تو تر ہوا ہی ہوا، زمین بھی تر ہو گئی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتب کی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ اتنا رو رہے ہیں جب کہ اللہ نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو حضور نے جواباً فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ اور ایک دن حضور رو رہے تھے اور حضرت بلال حبشی نے کہا حضور آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے بلال میں کیوں نہ روں جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو جب یہ آیت اتری ہے تو میں کیوں آنسو نہ بہاؤں؟ تو یہ حضور کی آنکھیں تھیں جو ہر وقت بہتی تھیں غم امت میں، یہ آنکھیں ہر وقت بہتی تھیں خوف خدا میں، خشیت الہیہ میں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں حضرت انس سے مروی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ قول رکھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا تھیں اور کثرت سے یاد الہی میں حضور رونے والے تھے۔ اور یہ آنکھیں ابہر بھی تھیں، اشکل بھی تھیں، ادعج بھی تھیں، اور یہ آنکھیں اکحل بھی تھیں، اور پھر جتنا حیا ان آنکھوں میں تھا کائنات میں کسی شخص کی آنکھوں میں اتنا حیا بھی نہیں تھا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ایک کمواری لڑکی پردے میں سمٹ کے جتنی حیادار ہوتی ہے رسول کریم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اور یہ وہی آنکھیں ہیں جب اٹھتی ہیں تو آواز آتی ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ پھرنا اور آپ کی آنکھوں کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں تحویل قبلہ کا خیال آیا ہے تو محبوب دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے، جدھر رخ کر لو گے ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے نماز ظہر